بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فرمایا کہ زمین میں اصلاح ہونے کے بعد، امن قائم ہو جانے کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس کی فساد کی مختلف تفسیر مفسرین نے بیان کی ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ فساد کی وجہ سے زمین سے دینار ختم ہو جاتے ہیں، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، اور تجارت جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے، تجارت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمیں اس فساد کا سامنا ہے، اوپر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو جس چیز کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والے ہیں، ابھی کراچی کے کوئی ڈی سی ہے، مجھے ڈی سی کیا بلا ہوتی ہے جی، اس کے گھر سے کچھ 600 کروڑ روپیہ نکلا ہے، 600 کروڑ جی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہی کرتے ہیں، جن کی لاکھوں میں تنخواہ ہے، کروڑوں میں رشوت لیتے ہیں، بجلی بھی انہیں مفت ہے، پانی بھی انہیں مفت ہے، گیس بھی انہیں مفت ہے، موبائلوں کے فون کے بل بھی انہیں معاف ہیں جی، پیٹرول بھی انہیں مفت ہے، گاڑیاں بھی مفت ہیں، ان کو ہر چیز جب مفت دی جائے گی، اربوں روپے کا تیل جو ہے وہ انہیں پہ لگتا ہے، جو حرام خور ہیں، رشوت خور ہیں، تو بتائیں پھر زمین میں فساد کھڑا ہوگا نہیں کھڑا ہوگا جی۔ لوگ جو ہیں وہ ڈکیتی کی طرف جائیں گے، چھینا جھپٹی کی طرف جائیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اتنے حالات جو ہیں وہ ناگفتہ بے ہو چکے ہیں، بندہ جو ہے نا وہ یہی سوچتا ہے کہ بجلی کا بل ادا کروں یا گھر روٹی کھا لوں۔ ادھر یہ زمین میں فساد پھیلانے والی بات ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم کے تحت منع ہے۔ جو لوگ آج یہ کر رہے ہیں نا، جس نوبت تک انہوں نے لوگوں کو پہنچا دیا ہے، یہ عند اللہ حساب دینا پڑے گا، ان کو بہت سخت حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ان لوگوں کو حیا نہیں آ رہی، باہر سے یہ قرضے لیتے ہیں، اور قرضے باہر سے لے کر کے خود اپنی گاڑیاں لے لیتے ہیں، اپنے جناب تعیش پہ اڑا دیتے ہیں پیسے۔ جو دجال شباز شریف یہ کہتا تھا کہ میں جناب اپنے کپڑے بیچ کے قوم کو آٹا دوں گا، اس خنزیر کے جاتے جاتے جو اس نے پارٹی کی ہے وہ 7 کروڑ کا کھانا بنا ہوگا، 7 کروڑ کا کھانا کھا گئے۔ جہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں وہاں پہ وزیر اعظم جو ہے اپنی الوداعی پارٹی کرے تو 7 کروڑ کا کھانا کھا جائے، تو بتائیں فساد ہوگا نہیں ہوگا زمین؟ عجیب کیفیت ہو چکی ہے، عجیب یہ عذاب ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، میں صحیح کہہ رہا ہوں جی۔ یہ انگریز نے اپنے کتے ایسے نہیں مسلط کیے ہوئے ہم پر، ٹھیک ہے نا؟ انگریز نے اپنے کتے ایسے نہیں مسلط کیے ہوئے، کبھی بھی ان کو اپنے پاؤں پہ نہیں اٹھنے دیں گے۔ انہیں خطرہ ہے کہ کیونکہ اگر یہ ان کے مضبوط ہو گئے تو پھر بات اسلام کی کریں گے، اسلام کی بات کریں گے۔ ڈاکٹر وہ ہے نا مبارک، ڈاکٹر سائنسدان ہے پاکستان کا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے پروجیکٹ شروع کر دیا تھا بجلی بنانے کا، 7 روپے فی یونٹ بجلی، 7 روپے فی یونٹ بجلی، اور وہ بھی بغیر کسی خطرے کے، نقصان کے، بغیر دھوئیں کے، بغیر کسی آلودگی کے۔ انہوں نے کہا 7 روپے فی یونٹ بجلی پورے پاکستان کو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم نے بتایا ان کو، یہی گنجوں کی حکومت، جب ہم نے بتایا کہ جناب آپ بجٹ ہمارا جاری کریں، پہلے جو پیسے آ رہے تھے انہوں نے کہا وہ بھی بند کر دیں، انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا، حساب لگائیں۔ ابھی آزاد کشمیر جو ہے نا وہیں پہ منگلا ڈیم ہے نا، بجلی وہاں سے آتی ہے، ہماری بنسبت ان کو مہنگی ملتی ہے، اندازہ لگائیں کیوں؟ تاکہ وہاں پہ غدار کھڑے ہو، وہاں سے مخالفت اٹھے یہاں ان کے خلاف، اور وہ ہو رہا ہے۔ میرے دوست ہے، اس نے بتایا، اس نے کہا پرلا جو کشمیر ہے اس کو ہندو بجلی مفت دے رہا ہے۔ یہی تو انگریز کتے نے ان پہ ہاتھ رکھا ہے، اسے کہا کہ تو ان کو اپنا بنا ہے، تیری بولی بولے، ان کو کہا تو ان کو ٹھوک کے رکھتا تکتے منہ پہ جوتے ماریں۔ یہ فساد پھیلانے والی باتیں ہیں بھائی۔
یہ شروع دن سے یہی کرتے آئے ہیں. بنگلہ دیش ٹوٹا ہے کیوں ٹوٹا ہے؟ انہی کی بدماشیوں کی وجہ سے ٹوٹا ہے. انہی سے جناب چیزیں لیتے تھے، کوڑیوں کے بھاؤ آگے سونے کے بھاؤ بیچتے تھے، ان کو کچھ ہاتھ نہیں آتا تھا، بالآخر وہاں پہ غدار کھڑے ہو گئے. یہی حال انہوں نے یہاں کیا ہوا. یہ اوپر سے اس کو آرڈر جو ملتا ہے نا، ابا جی جو دیتے ہیں آرڈر وہی کرتے ہیں. اب کل پرسوں کی اخباریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بجلی سستی نہیں ہوگی. اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر چلا تو وہی رہا، وہی چلا رہا ہے نا. تو پھر 14 اگست کس لیے منائی؟ کس بوتھے کے ساتھ منائی تم نے 14 اگست؟ جب تمہارے بجلی کے ریٹ وہ طے کرے آئی ایم ایف، جب تمہارے ہاں گیس کے ریٹ وہ طے کرے، جب تمہارے یہاں پیٹرول کے ریٹ وہ طے کرے، اور تم کیا لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو یہاں؟ اس کے کتے بن کے یہاں ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. تو بلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح کے بعد تم فساد نہ پھیلاؤ. یہ سارا فساد ہے بھائی، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. جیسے پتہ چلتا ہے نا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، سارے جناب اپنی موٹر سائیکل لے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. پتہ چلا مہنگائی ہو گئی ہے، جناب رسا ڈالا پنکھے کو اور جھول گئے وہاں پہ. یہ رسا وہاں پہ اپنے گلے میں نہ ڈالو، ظالم کو ڈالو تاکہ دوسرے لوگ بھی ظلم سے نجات پائیں. لیکن جب تک ہمارے ہاں یہ ہوتا رہے گا، جی اپنے آپ کو مارتے رہیں گے، ظلم سے نجات ملنے والی نہیں ہے. اس جو نیا کاکڑ آیا ہے وزیر اعظم، اسے کسی صحافی نے کہا کہ پاکستانی بہت زیادہ تعداد میں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ یہ جو پچھلے دنوں میں جتنا بھی قرضہ انہوں نے لیا ہے سارا، کہ پاکستان جو ہے نا وہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، تو سارے کا سارا لے کے اپنوں پہ خرچ کر لیا، اپنے پہ خرچ کر لیا. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ اسی کتے کی سازش ہے فرنگی کی، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کہ ان کو دبا کے رکھو، کیونکہ انہوں نے اسلام کا نعرہ کیوں لگایا تھا. اب ظاہری بات ہے وہ نسلیں تو موجود ہیں لوگوں میں، وہ خون وہ تڑپ تو آ سکتی ہے ان میں، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اسلام کے لیے، اس لیے انہوں نے کہا ان کو ٹھوک کے رکھو. ان کو جناب روٹی پانی رہائش ان چیزوں سے جناب ان کو دور رکھو، تاکہ یہ دوبارہ کھڑے نہ ہو اسلام کے لیے، اسلام کا نام بھی نہ لیں. یہ اس کی سازش ہے. لوگ سمجھتے ہیں آزاد ہو گئے. میں نے کہا پیارے بھائی آزاد نہیں ہوئے. گورا انگریز گیا ہے، کاٹھا یہیں پہ ہے، کالا انگریز یہیں چھوڑ پہ گیا ہے، اپنی روحانی اولاد چھوڑ کے گیا یہاں پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے، ذلیل فرمائے دونوں جہانوں میں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یا مبارکہ دیکھیں، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، میں کہ تم زمین میں اصلاح ہونے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. وادعوه خوفا وطمعا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے. کیونکہ یہ دو ہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے. شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور دو ہی چیزیں ہیں جن میں انسان سہارا ڈھونڈتا ہے. ایک ڈر کی وجہ سے، انسان کو کسی سے خطرہ ہو، کوئی خوف لاحق ہو تو انسان چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈوں میں. اور کسی انسان کو کوئی طمع ہو، کوئی لالچ ہو، کوئی خواہش ہو، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے چاہتا ہے کوئی نہ کوئی بندہ مجھے ملے تو میں وہ اپنی چیز حاصل کر لوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نہ ڈھونڈو، میں خالق اور مالک ہوں، مجھے ڈھونڈو، میری بارگاہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اب دیکھیں یہ دو چیزیں جو ہیں نا، یہ دو ہی راستے ہیں جہاں انسان کو شیطان جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. کہ انسان چاہتا ہے کہ فلاں سے میں بچ جاؤں، ڈر کو خوف لائق ہوتا ہے، تو شیطان جو ہے نا وہ اسے گمراہ کرتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں جنہیں جناب خطرہ لائق ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کہیں فوت نہ ہو جائے، بیمار ہو گیا تو خطرہ لائق ہو جاتا ہے بندے کو، کہیں یہ فوت ہی نہ ہو جائے. ابا بیمار ہو گیا تو خطرہ لائق ہو جاتا ہے کہیں فوت ہی نہ ہو جائے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں نصرانیوں کے پاس تعویذ ٹونے لینے کے لیے، سکھوں کے پاس. شیخ پورہ میں ایک سکھ ہے، وہ تعویذ دیتا ہے، سکھ ہے، کہتا ہے سب سے زیادہ مسلمان ہی آتے ہیں تعویذ دینے کے لیے اس کے پاس. یہیں پہ ٹھوکر پہ نصرانی ہے، اس نے 11ویں شیف کا گلہ بھی رکھا ہوا ہے، 11ویں بھی دیتا ہے اور بہت بڑا پیر بھی ہے مسلمانوں کا. مسلمان بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، ان کی خواتین بہت بڑی تعداد میں جاتی ہیں. وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، وہی حساب ہے. پیری مریدی کی بات آئے تو پھر بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. پیر واہ کیا بات ہے، پھر بھاگ کے جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ حالت ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، خوف بندے کو، خوف جو ہے نا، خوف بندے کو لائق ہو جائے تو شیطان جو ہے اس کو راہ حق سے ہٹا دیتا ہے. اب دیکھیں نا جیلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنی عزت تک خراب کر بیٹھتے ہیں. جیلوں پیروں کے پاس جاتے ہیں نا، اپنی عزت تک خراب کر بیٹھتے ہیں.
تو یہ خوف جو ہے ان کو وہاں لے گیا. اسی طرح تما لے جاتا ہے بندے کو، فلاں چیز حاصل ہو جائے، فلاں حاصل ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، تو یہی تما جو ہے بندے کو وہاں لے جاتا ہے. یہ تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ وہاں چلے جاتے ہیں. کئی سارے ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے مندروں میں جا کے ماتھا ٹیکنے چلے جاتے ہیں، ماتھا ٹیکنے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا کام بن جائے. تو بتائیں خوف لے گیا انہیں، تما لے گیا انہیں وہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں تمہیں خوف لائق ہو، تما ہو تمہیں، کوئی امید ہو تمہیں تو میری بارگاہ میں ہو، میں تمہیں دوں گا نا. پوری کائنات بنائی میں نے، دے گا تجھے کوئی اور؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بات ختم کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ تیری توحید کامل کب ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ تیری توحید کامل تب ہوگی کوئی بندہ جو ہے نا، عارف کامل کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کوئی بندہ تیرے سر پہ تلوار رکھ دے اور تیرے پاؤں میں سونے کا ڈھیر رکھ دے. وہ کہے گا تیری گردن اتارتا ہوں اور تیرے پاؤں میں سونے کا ڈھیر، تیرے پاؤں میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا، اور تجھے تلوار سے خوف نہ ہو، تیرے دل میں یہی ہو کہ مالک چاہے گا تو نقصان پہنچے گا، تیرے دل میں صرف یہی بات ہو، اور تیرے پاؤں میں جو پڑا سونے کا ڈھیر ہے تجھے اس سے نفع کی امید نہ ہو، تو ٹھوکر مار دے اسے. تو کہ میرا مالک نفع دے گا تو مجھے نفع ہوگا، وغیرہ نفع نہیں ہوگا. آپ ماتے یہی تو ہمیں توحید است تو بس، آپ ماتے بس یہی توحید ہے اور یہی توحید ہے بس، اس کے علاوہ کوئی توحید نہیں. حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک اور شعر میں، گلستان نہیں، آپ نے یہ بات بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے نا یا راحت پہنچے تو میں کہ اسے بھی اللہ کی طرف سے جان. انسان کی کیا مجال ہے کسی کو تکلیف پہنچا سکے یا کسی کو نفع دے سکے؟ حقیقت میں نفع دینے والا اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فرمایا کہ یہ انسان کی کیا طاقت ہے؟ فرمایا کہ جیسے کوئی بندہ مثال کے طور پر کمان چلاتا ہے نا، کمان سے تیر چلاتا ہے تو کوئی بھی بندہ کمان کو نہیں کہتا کہ یہاں پہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہی سمجھتے ہیں کہ کمان جس ہاتھ میں ہے نا اس کی وجہ سے ہوا ہے نا. تو فرمایا کہ کیونکہ انسان جو ہیں ان کے دل بھی مالک کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ان کے دل. تو فرمایا کہ جب ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو فرمایا کہ اسے کوئی نفع پہنچے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا، اسے کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا. فرماتے ہیں یہ انسان جو ہیں یہ سارے کے سارے حقیقت میں یہ کمان ہیں اور مالک عز و جل کے دست قدرت میں ہیں. مطلب یہی توحید ہے، یہی توحید ہے. تو اب بتائیں نا، خالق اور مالک وہی ہے اور ہماری بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اولیاء اللہ کو جو سمجھتے ہیں کہ ان سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی حقیقت میں نفع رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. حقیقی نفع دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے. سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ وہ تو درمیان میں واسطہ ہیں بس. صرف اتنا ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ مزارات پہ جائیں تو وہاں جا کر یہ کہیں مولا ان کی برکت سے ہمارا کام بنا دے، سیدھا ان سے نہ مانگے، یہ کہیں کہ مولا تو بنا دے کام ہمارا ان کی برکت. اتنا ہے بس. اور آج کئی سارے لوگوں نے پیروں کو رب سے بھی زیادہ طاقت والا سمجھ رکھا ہے، رب سے بھی زیادہ طاقت والا سمجھ رکھا ہے. وہ چلا جائے کسی کے پاس اسے کہیں جی یہ کام ہے ہمارا، بھائی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اس سے کہاں خیر ہوتی ہے؟ آپ تویز لکھیں ہمارے لیے. عجیب بات ہے بھائی، تمہیں عقیدت توحید کی بھی پہچان نہیں ہوئی آج تک. اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا یہ احسان کرنے والوں کے قریب ہے، جو محسن ہیں ان کے قریب ہے. یہ ذہن میں رہے کیونکہ پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پکارو خوف کی حالت میں بھی اور طمع کی حالت میں بھی، امید کی حالت میں بھی. جب تمہیں کسی چیز کی امید ہو، طمع ہو تو فرمایا کہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اسی سے مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے بہت ہی قریب ہے. یہاں سے احسان کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ احسان کرنے والے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوف کی حالت میں اور طمع کی حالت میں اسی کو پکارتے ہیں. وہ احسان کرنے والے، وہ احسان والے ہیں. وہ کون ہیں؟ احسان والے ہیں. اور حدیث پاک میں احسان کا معنی سوال کیا گیا حضور کی بارگاہ میں، احسان کیا ہے؟ جبریل امین نے سوال کیا تھا حضور سے، مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے میں جب تعبد اللہ کانک تراہ، میں کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے.
ہیں میں فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسی کیفیت تم پہ طاری نہ ہو کہ تو عبادت کرے اور تو رب کو دیکھ رہا ہو، تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ تو عبادت کر رہا ہے اور خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ آخری صورت دو صورتیں بیان کی حضور نے احسان کی، پہلی صورت یہ کہ تو رب کو دیکھ رہا ہو، دوسری یہ کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ تیرے میں پیدا ہونا چاہیے۔ اب بتائیں نا، بندہ رب کو دیکھ رہا ہو تو نماز میں کھڑے ہو کے کہیں اور ذہن جائے گا اس کا؟ جس کی نگاہ ہی رب پہ پڑی ہوئی ہے، جس کی نگاہ خالق اور مالک پہ ہو، کہیں نہیں دیکھے گا۔ اور جس بندے کو یہ پتا ہو، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مالک مجھے دیکھ رہا ہے، بتائیں کہیں اور دیکھے گا؟ کہیں ذہن جائے گا اس کا، دکانوں کے حساب کرے گا، وہ نماز میں پڑھے گا۔ یہ بھی ایک ہمارا البیہ ہے، وہ بھی ساری باتیں نماز میں یاد آتی ہے ہی نہیں۔ سرگودھے کے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ وہاں ایک سچا واقعہ ہے، کہتے کہ نماز جماعت ہو گئی عصر کی، ایک بابا جی مسجد میں داخل ہوئے تو رونے لگے، یعنی کیا ہوا؟ تو جماعت چھوٹ گئی، رونے لگے۔ لوگوں نے کہا بڑے ماشاءاللہ نماز کی محبت والا بندہ تو ہم نے پہلی بار دیکھا ہے جس کو جماعت کے ساتھ اتنی محبت ہے۔ بعد میں ان سے پتہ چلا کہ انہوں نے خود ہی بتایا بابا جی نے، وہ کہنے لگے یار میری 4 دکانیں ہیں، چاروں کا حساب نماز میں کرتا ہوں، جسے اس کو سودا دیا ہوتا ہے سارا نماز میں مجھے یاد آتا ہے، وہ جماعت اب ختم ہو گئی تو مجھے خود پڑھنا پڑے گا، تو کیا حساب کروں گا بتاؤ؟ یعنی یہ کہ نماز میں کھڑے ہو کے ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ ہے نا، اس نے آگے کہا کہ میں نے نا سونا کہیں دبایا تھا، وہ بھول گیا مجھے، اب یاد نہیں آ رہا کہ وہ رکھا کہاں ہے۔ تو آپ نے کہا یار جا کے نا 500 نفل پڑھ۔ رات کو جا کے اس نے پہلی رکعت بھی شروع کی، فوراً ذہن میں آیا کہ فلاں جگہ رکھا تھا، اس نے کہا وہ گئی، نماز چھوڑی اور جا کے نکالا اور واپس آ گیا۔ امام صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا صبح کو، کہنے لگے حضور بڑا کبار نسخہ دیا میں پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پہلی رکعت میں یاد آ گیا تھا۔ آپ نے کہا کہ مجھے یقین تھا شیطان تجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہا، انہوں نے پہلے تک 10 دینا چاہیے چوکتے نکلو تو حساب لگائے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں احسان کرنے والوں میں بنائے، احسان والے جو ہیں ان میں بنائے اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں یہاں پہ ایک بات لغت کے حساب سے نا کہ رحمت اللہ قریب، رحمت جو ہے یہ مؤنث ہے اور لفظ قریب جو ہے یہ مذکر ہے جی، یہ ذہن میں رہے کہ قریب لفظ جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے، اور تو لہذا اب کوئی اعتراض نہ رہا کہ رحمت اللہ قریب جو ہے نا مبتدا خبر میں مطابقت ہوتی ہے۔ تو دوسرا جو ہے نا لفظ رحمت جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے ہی نہیں، مؤنث حقیقی نہیں ہے۔ مؤنث حقیقی وہ ہوتی ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، جیسے عورت ہے اس کے مقابلے میں مرد آتا ہے، گائے ہے اس کے مقابلے میں بیل آتا ہے، بکری ہے اس کے مقابلے میں بکرا آتا ہے، وہاں پہ وہ مؤنث حقیقی ہے۔ یہ لفظ رحمت جو ہے یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، لہذا اگلا لفظ جو ہے وہ مذکر بھی آ جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال لفظ قریب جو ہے فعیل کے وزن پر یہ مذکر و مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔